ہمیں کسی نے اگلے دن مشورہ دیا جی کہ انجینئر صاحب کو ایک فقہ لکھتے ہیں جس میں ہر جو فقہ کی خرابی ہے، میں نے کہا ویڈیوز میں تو ہم نے ہر چیز ریکارڈ کروا دی ہے، اور پریکٹیکلی ہم نے یہ وہ کام کیا جو پرانے بزرگ صرف خواہش ہی کرتے رہے۔ جو فقہ مرزے نے ریکارڈ کروائی ہے اور اس پر اتنا فخر کر رہا ہے، اس کے چند ایک نمونے پیش خدمت ہیں۔ اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ ایک بکری دینی ہوگی، نارمل بکری ایک، یہ زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن جیسے ہی 25، یہ ہے جدید فقہ جو مرزے نے ریکارڈ کروائی ہے کہ 5 اونٹوں میں ایک ہی بکری زکوٰۃ ہوگی، اور وہ ایک بکری 24 اونٹوں تک چلے گی۔ حالانکہ یہ مسئلہ امت میں آج تک اختلافی نہیں تھا، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر 5 اونٹوں میں ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر ادا کی جائے گی، اور بخاری مسلم میں بھی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ 24 اونٹوں تک صرف ایک ہی بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ دراصل بات یہ ہے کہ بخاری مسلم کا نام اس کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، مسئلہ بخاری مسلم میں ہو یا نہ ہو، بخاری مسلم کا نام ضرور آئے گا۔ حالانکہ صحیح بخاری 1454 نمبر حدیث میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ ہر 5 اونٹوں میں ایک بکری ہوگی 24 تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 5 میں ایک بکری ہوگی، 10 میں 2 بکریاں، 15 میں 3 اور 20 میں 4، 24 تک یہ ہوگا، اور 25 کے بعد اس کا نصاب بدل جائے گا۔ اس مسئلے پر امت کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن مرزے بیچارے نے اردو ترجمہ پڑھ کے یہ مسئلہ ریکارڈ کروایا جدید فقہ کے طور پر کہ جناب 24 اونٹوں تک زکوٰۃ کے طور پر صرف ایک بکری دی جائے گی۔ یہ حال ہے اس شخص کا جو اتنی آسان بات بھی نہیں سمجھ سکا، وہ ایک نئی فقہ مرتب کرے گا، اور پھر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے زکوٰۃ کے عنوان پر جو لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، آپ سینکڑوں کتابیں دیکھ لیں، آپ کو ان کتابوں میں وہ بات نہیں ملے گی جو میرے اس کلپ میں ہے۔ وہ ساری کتابیں ایک طرف اور میرا وہ ایک کلپ ایک طرف۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ جتنی جاہلوں والی باتیں آپ نے اس ایک کلپ میں کی ہیں، آپ سینکڑوں کتابیں دیکھ لیں، آپ کو ان کتابوں میں اتنی جاہلوں والی باتیں کبھی نہیں ملیں گی۔ اور اونٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے طواف کیا ہے، یعنی پیدل بھی کر سکتے ہیں، ویل چیئر پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سعودی حکومت اجازت دے تو موٹر بائک کے اوپر بھی طواف ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ سواری تو نبی علیہ السلام نے یوز کی ہے۔ کل کو اگر یہ ایسی ٹرین چلا دیں طواف کعبہ کے لیے کہ جس کے اندر لوگ بیٹھ کے طواف کریں اور اس کے وہ چکر بنے ہوئے ہوں اس طرح کے، تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کعبہ کیا۔ مرزے کی جدید فقہ کا دوسرا نمونہ آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ ٹرین پر سوار ہو کر طواف کرنا یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ سوار ہو کر طواف کرنے کی گنجائش ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مرزا صاحب نے گنجائش اور جواز کی بات نہیں کی، بلکہ یہ کہا ہے کہ سوار ہو کر طواف کرنا یہ تو سنت کے زیادہ قریب ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ مرزا صاحب نے جو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہو کر طواف کیا ہے، تو وہ ایک آدھ مرتبہ کا واقعہ ہے، ورنہ اکثر اور بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل ہی طواف فرمایا ہے۔ اور اس ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر طواف فرمایا، اس کی وجہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3074 اور 3075، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر طواف اس لیے فرمایا تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھ سکیں، ورنہ اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل ہی طواف فرمایا ہے۔ اگر سوار ہو کر طواف کرنا یہ سنت کے زیادہ قریب ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی حکم فرما دیتے کہ بھئی آپ بھی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر طواف کریں، یہ زیادہ افضل اور بہتر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ اس پر پوری امت متفق ہے کہ پیدل طواف کرنا وہ سوار ہو کر طواف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ہے وہ جدید فقہ جو اس نے ریکارڈ کروائی ہے، اور یہ اس پر بڑا فخر کرتا ہے۔ یہ تو میں نے صرف 2 نمونے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں مرزا صاحب کی جدید فقہ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے نمونے جناب کی ویڈیو میں موجود ہیں۔ ایسا جاہل ترین شخص جس کو اتنے آسان مسئلوں کا بھی پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک جدید فقہ
ریکارڈ کروائی ہے اور پھر اس پر فخر بھی کرتے ہیں.